صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں سب سے پہلے ساری تعریف اور ساری توصیف اس خداوند عالم کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے. اسماء الہی کی فضیلت کے سلسلے میں یہ درس کی ایک اور کڑی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جن میں پروردگار عالم کے کچھ ناموں کا تذکرہ ہوگا اور ان کے خواص کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. تو سب سے پہلے اس میں جو نام ہے وہ ہے الحفیو. اگر کوئی شخص کچھ باتوں کو جاننا چاہتا ہے جو کہ پوشیدہ ہیں، پوشیدہ باتوں کو جاننے کے لیے یا دلوں میں اپنی محبت پیدا کروانے کے لیے 98 ٹائمز اگر کوئی الحفیو کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ اسے پتہ چل جائیں گی. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ہم سب نے اس بات کو ایکسپیرئنس کیا ہے، کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ نہ چلے، مگر ہم سب نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسا لنک ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے تھرو ہمیں وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو ہمارے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے. لہٰذا الحفیو کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے 98 ٹائمز تو پوشیدہ راز اس کے سامنے کھل جائیں گے. دوسرا پروردگار عالم کا نام جو کہ الحقو ہے. اگر کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے یا اگر کوئی دین سے منحرف ہو گیا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں کہ وہاں پر دین کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا دور ہوتے ہوتے دین سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں. یعنی انسان کو اگر ریئلائز ہو جائے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں تو اور وہ چاہے کہ میں پھر سے اپنے دین پر پلٹ آؤں، تو اس کو چاہیے کہ الحقو یا پھر یا حقو کی 108 ٹائمز 108 مرتبہ تلاوت کرے. یا پھر اگر کوئی شخص نصف اللیل میں اٹھ کر، یعنی کہ آدھی رات میں اٹھ کر وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز بجا لائے اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے، کہ جس طرح دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے چہرے کو تیرے جانب کیا اور اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلا لیا. تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے اور 100 مرتبہ یا حقوں کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کے اس اسم مبارک کی برکت سے اس کا دل نورانی ہو جائے گا. اور یا حقوں یا الحقوں کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے، یعنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کثرت کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ یا حقوں کی تلاوت کرے. یا تو وہ چیز مل جائے گی جو گم ہو گئی ہے، جو کھو گئی ہے، یا پھر اگر انسان کے حق میں اس چیز کا ملنا بہتر نہیں ہے تو پروردگار عالم اس نعمت کے بدلے میں کسی اور نعمت سے نوازے گا. پھر پروردگار عالم کا تیسرا نام ہے الحسیبو.
کاموں میں آسانی کے لیے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے امور میں آسانی ہو تو انسان کو چاہیے کہ 80 مرتبہ یا حسیبوں کی تلاوت کرے۔ 80 مرتبہ یا حسیبوں کی تلاوت کرنے سے امور آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک اور بات بتاتی چلوں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خود اپنے کاموں میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کا وہ عمل اس کے کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کون سا کام انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، ہم سے ایسا کون سا کام سرزد ہو رہا ہے، ایسی کون سی غلطی ہے جو سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے کام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو انسان اپنے امور پہ بھی نظر رکھے، اپنے عمل پہ بھی نظر رکھے اور پھر اس کی تلاوت کرے یا حسیبوں کی 80 ٹائمز، تو انشاءاللہ یہ خواص اس پہ اثر انداز ہوں گے۔ ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر تو کرتے رہتے ہیں، عمل تو کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دیتے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھے۔ پھر مہم کاموں کے اندر، یعنی کوئی کام ایسا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم کام ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ یا پھر کوئی جاب یا کوئی عہدہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی پوسٹ پہ وہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ حسبی اللہ الحسیب کی 70 مرتبہ تلاوت کرے اور اس کا آغاز کرے شب جمعہ سے، تو انسان کو اس چیز میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ یا حسیبوں کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان اس کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ بزرگی، اس سے بات کرتے ہوئے لوگ احترام اس کا کرتے ہیں، اس سے احترام سے بات کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ایک اور نام ہے الخالق، یعنی خلق کرنے والا۔ اپنے عقیدوں کو محکم رکھنے کے لیے الخالقوں کی 731 ٹائمز تلاوت کی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح عقیدے پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے سے انسان ہٹ جاتا ہے اور اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ پاتا۔ لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم، جس طرح زندگی تو نے ہمیں ایمان پر دی ہے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ لہٰذا جو یہ چاہتا ہے کہ عقیدوں میں محکم رہے تو وہ 731 ٹائمز یعنی 731 مرتبہ الخالقوں کی تلاوت کرے۔ اللہ کا ایک اور اسم گرامی ہے الخبیرو، یعنی کہ اے خبر رکھنے والے۔ اگر کوئی شخص الخبیروں کی 812 ٹائمز یعنی 812 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو وہ راز جو اس سے پوشیدہ ہیں وہ اس پر کھلنے لگیں گے۔ یا پھر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، حاکم وقت کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اچانک موت سے حفاظت کے لیے کثرت کے ساتھ یا خبیروں کی تلاوت کی جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ کچھ پروردگار عالم کے اسماء تھے کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں بتایا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیارات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم آیات کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اذکار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں خیال رکھنا چاہیے
کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو ہم اذکار پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی صحیح ادائیگی کر رہے ہیں، یعنی ان کا مخرج صحیح ہے یا نہیں؟ جس طرح سے بتایا گیا ہے پڑھنے کے لیے، کیا ہم الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کر پا رہے ہیں؟ لہٰذا اگر ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان تمام چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، دعا یا اذکار یا قرآن کی تلاوت یا زیارات، تو یہ تمام چیزوں کے اثرات ہماری زندگی میں نمایاں ہونے لگیں گے۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسم مبارک کی برکت سے جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جس طرح ہمیں زندگی ایمان والی دی ہے اسی طرح ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اور اولاً اور آخراً ایک ہی دعا جو کہ دعاؤں کی دعا ہے کہ پروردگار عالم کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کے لیے منتقم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، اور حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔